آج کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے انسان سے جس کا نام سن کر شاید آپ کا پہلا ریئیکشن ہوگا کہ یہ بندہ تو بہت سیدھا لگتا ہے، اور اصل میں سیدھا لگنا ہی اس انسان کی سب سے بڑی چال تھی۔ اس کا نام ہے رمیز علی، اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا ایک ایسا سکیم جو ایک سال میں ہزاروں لوگوں کو لوٹ کر غائب ہو گیا۔ رمیز نے سکیم کی پلاننگ کوئی ایک رات میں نہیں کی، یہ سب کچھ بہت دھیرے، بہت سوچ سمجھ کر تیار کیا گیا تھا۔ سب سے پہلا قدم تھا کہ ایک چھوٹا سا آفس کرائے پر لینا، ایک کمرہ، ایک ٹیبل، ایک لیپ ٹاپ، لیکن پریزنٹیشن ایسی کہ دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں کوئی پروفیشنل کمپنی آپریٹ کر رہی ہو۔ دیواروں پر موٹیویشنل کوٹس، ایک بڑے سائز کا ورلڈ میپ، اور ایک ریسیپشن جہاں بیٹھ کر ایک معصوم سی لڑکی ہر مہمان کا مسکرا کر ویلکم کرتی تھی۔ دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑی کمپنی ہے۔ رمیز کا بزنس ماڈل صرف ایک جملے پر چل رہا تھا: 10,000 لگاؤ، مہینے بعد 25,000 لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر جتنے حیران تھے اتنے ہی لالچی بھی، اور لالچ سب سے آسان ذریعہ ہوتا ہے لوگوں کو اپنی جیب سے پیسہ نکلوانے کا۔ رمیز کو یہ بہت اچھے سے پتا تھا۔ شروعات میں وہ بالکل پروفیشنل طریقے سے بیہیو کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس پیسہ انویسٹ کرنا شروع ہو گئے۔ جو لوگ پیسہ انویسٹ کرتے تھے رمیز انہیں صحیح ٹائم پر پروفٹ دے دیتا تھا۔ 10,000 لگانے والے کو ایک مہینے بعد 12,000، پھر 15,000، پھر 25، یعنی پہلے 2-3 مہینے میں ہر انویسٹر کو پروفٹ مل جاتا تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ سسٹم ایک دم زبردست ہے۔ سوشل میڈیا پر اسکرین شاٹس دکھائے جاتے تھے، لوگ اپنے پروفٹ شیئر کرتے تھے، ویڈیوز بناتے تھے، اور ہر طرف صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی: رمیز کی کمپنی فیوچر بدل رہی ہے۔ لیکن اصل میں یہ سارا پروفٹ نیا پیسہ آنے کا نتیجہ تھا۔ جتنے لوگ نئے آتے تھے ان کے پیسوں سے پرانے لوگوں کا پروفٹ دے دیا جاتا تھا۔ یہ بالکل ٹیکسٹ بک پونزی اسکیم تھی، مگر رمیز نے اس کو ماڈرن پیکیجنگ دے کر اتنا گلیمرس بنا دیا کہ لوگوں کو فراڈ کا شک تک نہیں ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے رمیز نے مہنگی گاڑیوں کی پکچر سوشل میڈیا پر لگانا شروع کی۔ لوگ سمجھ گئے کہ بندہ رنگین لائف جی رہا ہے، اور رنگین لوگوں پر ٹرسٹ پاکستانی سوسائٹی بہت جلدی کرتی ہے۔ امیر بندہ سکیم نہیں کرتا، لوگوں کا سب کانشیس یہی کہتا ہے۔ رمیز کو پتا تھا، اس لیے اس نے امیر دکھنے کے لیے ہر وہ کام کیا جو ایک سکیمر کرتا ہے: مہنگی گاڑی، مہنگا فون، برانڈڈ سوٹ، اور ایک پرفیکٹ اسمائل۔ جب لوگوں کا ٹرسٹ پیک پر تھا تب رمیز نے اپنی اسکیم کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا۔ اب صرف انڈیویجول انویسٹمنٹ نہیں بلکہ ایک نئی آفر نکالی۔ رمیز نے اپنے کلائنٹس کو کہا، اگر آپ 5 لوگوں کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہو تو آپ کو 30% ایکسٹرا بونس ملے گا۔ اس طرح دوسروں کو لانے کا سسٹم سٹارٹ ہو گیا۔ ہر آدمی برانڈ ایمبیسڈر بن گیا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی ڈیجیٹل ٹریڈنگ کمپنی کا حصہ بن چکے ہیں۔ رمیز نے اپنی ٹیم بھی گرو کرنا شروع کی۔ کسٹمر سپورٹ، آفس سٹاف، مارکیٹنگ، سب لوگ اصل میں بے گناہ تھے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ سکیم کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کو سیلری مل رہی تھی، آفس پروفیشنل لگ رہا تھا، ڈیلی میٹنگز ہو رہی تھی، کسی کو شک تک نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن رمیز نے ایک بہت بڑا سیمینار اناؤنس کر دیا۔ کراچی کے ایک بڑے ہوٹل میں ہال بک ہوا، 500 سے زیادہ لوگ آئے۔ سٹیج پر رمیز نے بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک مائک، اور پیچھے اسکرین پر لکھا ہوا تھا: جوائن دا فائنینشیل ریولوشن۔ اس ایونٹ نے لوگوں کا ٹرسٹ دگنا کر دیا۔ عام بندہ جب دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ جمع ہیں، لائٹس لگ رہی ہیں، اسپیکر سٹیج پر کانفیڈنٹ کھڑا ہے، تو وہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ سکیم بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ انویسٹ کرتے گئے اور رمیز 3 کروڑ سے سیدھا 10 کروڑ تک پہنچ گیا۔ پھر وہ وقت آیا جس کے بعد ہر سکیم کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ ایک مہینے کے اندر ایک دم سے پرافٹ لیٹ ہونا شروع ہو گیا۔ کسٹمر سپورٹ نے رسپانس دینا بند کر دیا۔ آفس میں لوگوں کا کراؤڈ بڑھنے لگا۔ لوگ پوچھ رہے تھے، ہماری پیمنٹ کب ملے گی؟ سسٹم ڈاؤن کیوں ہے؟ آپ کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ فریز کیوں ہے؟ رمیز کا جواب ہر بار ایک ہی ہوتا تھا: مارکیٹ کریش ہو گئی ہے، کچھ دن رکنا پڑے گا۔ لوگوں نے پہلے یقین کیا، پھر غصے میں آئے، پھر ڈرنے لگے، اور پھر شک پکا ہو گیا۔ کچھ دن بعد جب لوگ آفس پہنچے تو انہوں نے دیکھا آفس خالی تھا، فرنیچر غائب تھا، اور آفس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ رمیز غائب ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کہ رمیز دبئی بھاگ گیا ہے۔ کسی نے اس کو ایئرپورٹ پر دیکھا، کسی نے اس کی ٹکٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کیا، لیکن کوئی پروف نہیں مل رہا تھا۔ پولیس تک کیس گیا، مگر فائل ایک ڈیسک سے دوسرے ڈیسک تک ہوتی رہی، اور رمیز کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ جو لوگ روز ویڈیو بنا کر بولتے تھے ہم نے پروفٹ کما لیا، اب وہی لوگ رو رہے تھے کہ ان کا 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ سب ڈوب گیا۔
مگر اسکیم کا سب سے دردناک حصہ یہ تھا کہ رمیز نے صرف امیر لوگوں کو نہیں لوٹا، اس نے بہت غریب لوگوں کا پیسہ بھی کھا لیا۔ ایک رکشہ ڈرائیور نے اپنی بیٹی کی فیس کے لیے جمع پیسے انویسٹ کر دیے تھے، ایک ویڈو نے اپنی ہسبینڈ کی پینشن لگائی تھی، ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی فیس کا پیسہ ڈبل کرنے کی امید میں انویسٹ کیا تھا، اور ان سب کے پیسے ڈوب گئے۔ انویسٹیگیشن جب سٹارٹ ہوئی تو ایک شاکنگ چیز معلوم ہوئی، رمیز نے پیسہ کہیں پر بھی انویسٹ نہیں کیا تھا۔ وہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم جس کا وہ ذکر کرتا تھا وہ فیک تھا، وہ کرپٹوگراف جو وہ دکھاتا تھا وہ ڈاؤن لوڈڈ اینیمیشن تھی، وہ پروفٹ سلپس جو ملتی تھی وہ ایکسل شیٹ سے بنائی جاتی تھی۔ یہ پورا اسکیم ورچوئل ریئلٹی پر چلتا تھا، صرف ویژولز، اسکرین شاٹس، پرومسز اور لوگوں کا اندھا ٹرسٹ۔ ایک رپورٹ کے مطابق رمیز نے 20 کروڑ سے زیادہ پیسہ کلیکٹ کیا تھا، اس کا آدھا حصہ پاکستان سے نکل گیا، باقی اس نے یہاں پراپرٹی اور گولڈ کی فرم میں چھپا دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی پاکستان میں ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا سسٹم اتنا سلو ہے کہ کوئی اسکیمر آسانی سے اپنا چہرہ بدل کر غائب ہو سکتا ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا پر لوگ یہ کیس ڈسکس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمیز اب بھی کسی نئی آئیڈینٹی کے ساتھ کہیں اور اسکیم چلا رہا ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ دبئی یا ملیشیا میں لگژری لائف جی رہا ہے، اور کچھ لوگ بس اس امید میں ہیں کہ کبھی ان کا پیسہ واپس ملے گا۔ مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ پونزی اسکیم کا پیسہ کبھی واپس نہیں آتا۔ جب کوئی آپ کو بنا محنت کی زیادہ پیسہ دینے کا وعدہ کرے، سمجھ لو فراڈ سٹارٹ ہو چکا ہے۔